تو کہتے ہیں ایک شخص آتا تھا مجلس میں، مولا حسین کی مجلس ہو رہی ہے، یہ صرف چائے پینے کے لیے مجلس میں آتا تھا. 1 کپ چائے کا پیا، 2 کپ چائے کے پیے، 3 کپ چائے کے پیے، 4 کپ چائے کے پیے، اور چائے پینے کے بعد چلا گیا. نہ مجلس میں روتا تھا، نہ ماتم کرتا تھا، نہ مولانا کو سنتا تھا، نہ جب صلوات بھیجی جاتی تھی کوئی توجہ ہوتی تھی. یہ بس آتا 3 کپ چائے کے پی اور نکل جاتا تھا. شیخ عبداللہ کہتے ہیں کہ یہ عادت مجھے اس کی بڑی بری لگتی تھی. کہتے ہیں ہم صدام کے آنے کے بعد ایران چلے گئے. 1.5 سال کے بعد میں نے اس مومن کو قم کی مجلس میں دیکھا، اور جب مجلس میں آیا تو وہاں بھی چائے چل رہی تھی اور اس نے پھر چائے کے کپ پینا شروع کر دی. میں نے کہا یہ عجیب مومن ہے کہ نہ مجلس صحیح سے سنتا ہے، نہ کوئی نعرہ مارتا ہے، نہ کوئی صلوات بھیجتا ہے، نہ کوئی ماتم کرتا ہے، چائے پہ چائے پی رہا ہے. کہہ رہا دل میں میرے اس مومن کے لیے خیال اچھا نہیں تھا کہ یہ کیسا مومن ہے. شیخ عبداللہ کہتے ہیں 1.5 سال کے بعد یہ مر گیا. اس کی وفات کے 1 سال کے بعد اللہ نے اس مومن کی مجھے برزخ دکھائی. ہر کسی کی برزخ نہیں دکھائی جاتی، کیونکہ اس مومن کا خیال میرے دل میں برا تھا، اور تاکہ میں لوگوں کو بتاؤں کسی مومن کے لیے ایسا نہ سوچا کرو. کہ اب عالم برزخ میں کیا دیکھتا ہوں کہ برزخ کے باغوں میں سے ایک باغ میں یہ بوڑھا بیٹھا ہے، اور میں تعجب سے پوچھتا ہوں کہ جناب تم نے ایسا کون سا کارنامہ انجام دیا؟ نہ روتے تھے، نہ ماتم صحیح سے کرتے تھے، نہ مجلس میں صحیح سے بیٹھتے تھے، صرف چائے پی کے چلے جاتے تھے. یہ جگہ تمہیں کس نے دی؟ کہا شیخ عبداللہ یہ جگہ مجھے حسین نے دی ہے. کہ جیسے روح پرواز کی عالم برزخ میں امام حسین مجھے لے کر آئے، کہ اس باغ میں رہو تا قیامت، جب قیامت ہوگی تمہیں اور اچھی جگہ ہم دیں گے. کہتا پھر میں نے کہا شیخ عبداللہ تم نے ایسا کیا کیا تھا کہ امام حسین نے تجھے باغ دیا ہے؟ تو صرف چائے پیتا تھا. کہتے یہاں پہ یہ بوڑھا غصے میں آیا، اور اس نے کہا شیخ چائے تو پیتا تھا، لیکن یہ بتا چائے کس کی پیتا تھا؟ کیا میرے گھر میں قہوہ نہیں تھا؟ کیا میرے گھر میں چائے نہیں تھی؟ چائے تو میرے گھر میں بھی ملتی تھی. کہ میں صرف مجلس میں حسین کی چائے پینے کے لیے آتا تھا. جو اس نیت سے بھی مجلس امام حسین میں آئے کہ میں تھوڑا نیاز کھا کے آ جاؤں، فرماتے امام حسین اس کا بھی اجر ضائع نہیں کرتے. اب تصور کرو جو حسین کا ماتم کرے، جو حسین پہ گریہ کرے، جو حسین پہ جان قربان کرے، اس کا اجر امام حسین کیسے ضائع کر سکتے ہیں؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو کبھی یہ نہ سوچا کرو کہ کوئی چیز ضائع ہوتی ہے. یہ نیٹ ورک کی بنیاد محبت حسین میں کوئی چائے بھی پیے. وہ شخص کہتا ہے میں نے اس کو عالم برزخ میں دیکھا، اور امام حسین نے اس چیز کا اسے اجر دیا کہ جب نیاز پک رہا تھا اس نے گھر کے درختوں کی لکڑیوں میں سے ایک لکڑی نیاز کے دیگ کے نیچے رکھی تھی. کہا خدا اس لکڑی کا اجر بھی ضائع نہیں کرتا جو محبت حسین میں جلائی گئی ہے. تو یہ ٹائم، یہ وقت، یہ قدم جو امام حسین کے لیے بڑھاتے ہو، یہ مت سوچا کرو کہ یہ اجر کیا ہوتا ہے، ضائع ہوتا ہے. یہ وہ نیٹ ورک ہے، نیٹ ورک آف محبت، نیٹ ورک آف تولا اور تبرہ، جس نے مومن کو مومن کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے، جوڑا ہوا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد.